بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، اور اس وقت پاکستان کی قومی سیاست، میدان سیاست میں کافی تیزی آ گئی ہے اور یہ مسلسل تیزی ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دورے کر رہے ہیں، کبھی کراچی ہوتے ہیں، کبھی لاہور ہوتے ہیں، کبھی پشاور ہوتے ہیں، کبھی مختلف شہروں میں، کبھی میاں والی، اور مختلف منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور آخری وزٹ انہوں نے لاہور کا کیا، کل وہ لاہور میں تھے، اور لاہور میں بہت ہی بڑا جو ہے ہیلتھ کارڈ کیا، اور وہاں پہ بڑے بڑے اعلانات بھی کیے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ دو خاندانوں سے میری کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہو سکتی، اور وہ بہت زیادہ طالبان سے ہو سکتی ہے، تحریک طالبان کی ہو سکتی ہے، بلوچستان کے جنگجوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہو سکتی تو ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو بدنام کیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مسلسل ایکٹیو ہوئے ہیں۔ میاں والی، کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کیا، اور پنجاب میں اب انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دینے کی تقریب تھی، صحت کارڈ دیا، نیا پاکستان صحت کارڈ، اور جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق آئندہ چند ماہ کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ 2 کروڑ خاندانوں کو دے دیا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 2 کروڑ خاندانوں کو یہ دے دیا جائے گا، اور اس میں 120 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان ہے، اور 120 ارب کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 440 ارب روپیہ ٹوٹل ہیلتھ انشورنس پہ خرچ کیا جائے گا، اور یہ بلا امتیاز ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو اگر واقعتاً اگر یہ پروگرام اسی طرح بڑھتا ہے تو یہ کیا کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہیلتھ کارڈ جس گھر میں جائے گا، کم از کم وہ گھر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ صحت کارڈ پر 3 برسوں میں 440 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ 440 ارب کا مطلب ہے 150 ارب روپے سالانہ ہیلتھ انشورنس پہ، ہیلتھ کارڈ پہ۔ اور یہ ہیلتھ کارڈ کا جو طریقہ کار طے کیا گیا اس ہیلتھ کارڈ کا، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور ہیلتھ انشورنس کمپنیاں یہ مل کے انہوں نے کام کیا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز تک بھی عام آدمی کو رسائی دے دی گئی ہے، اور یہ ہیلتھ کارڈ 9 سے 10 لاکھ روپے ہر ہیلتھ کارڈ میں موجود ہیں، روپیہ موجود ہیں، اور وہ پورے کا پورا خاندان وہ ہیلتھ کارڈ استعمال کر سکے گا اور اپنا علاج معالجہ کروا سکے گا۔ اور یہ پنجاب میں سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے، یعنی کہ بہت کیا کہنا چاہیے، بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ نہیں ہے، لیکن شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 47 ارب روپے کی 62 لاکھ طلبہ کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم میرٹ پہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان بالکل غیر محسوس طریقے سے کراچی میں یہ گرین لائن کا افتتاح کر دیا، وہاں پہ MQM اور پاکستان تحریک انصاف ایک آواز ہو گئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک آواز ہو گئے، اور دونوں اپوز کرنے لگے۔ اسی طریقے سے پشاور میں بھی وہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ تو بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن کے بجائے وہ تیاری کر رہے ہیں اصل جنرل الیکشن کی۔ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسی کی بنیاد پہ عام انتخابات لڑنے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز لیگ کدھر جائے گی، شریف فیملی کدھر جائے گی؟ تو شریف فیملی مریم صفدر صاحبہ نے بالآخر ایک کام کیا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آئندہ کے لیے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا، اور کہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہیں، یعنی اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتی، نہیں لڑیں گی کیونکہ وہ نااہل ہیں۔ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہی ایک آواز اٹھی ہے، اور یہ کنوے کیا گیا ہے پبلک میں آ کے، سرے عام کھلے عام
اور یہ تسلیم کر لیا کہ مریم نواز صاحبہ ہیں سزا یافتہ، وہ ہو گئی ہیں نااہل، اس لیے اب وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی، لہٰذا ہمارے اگلے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے جی شہباز شریف صاحب۔ اور یہ چیز کس نے کہی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی پہ آ کر بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہماری پارٹی کے صدر ہیں اور وہی امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے۔ اب یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس کے 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہوا کہ یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی معلوم ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہیں وہ جن حالات میں ہونے جا رہے ہیں اور جب ہونے جا رہے ہیں تب تک نہ نواز شریف صاحب کی کوئی گنجائش بن رہی ہے اور نہ ہی مریم صفدر صاحبہ کی گنجائش بن رہی ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب پہ اکتفا نہ کیا اور ان کو آگے نہ کیا تو پھر پوری کی پوری مسلم لیگ نواز ہی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہٰذا ایک کارڈ تو انہوں نے یہ کھیلا کہ شہباز شریف صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور اگلے امیدوار آپ بن جائیں، الیکشن جیتیں اور بات بن جائے گی۔ اور اس میں جو ودن فیملی معاملات ہوئے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کو بھی بچائیں گے، اپنے اسحاق ڈار صاحب کو بھی بچائیں گے، سب کو بچائیں گے، کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے بھائی وزیر اعظم ہو تو نیچے اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، اس میں بارگین ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب ایسے وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں اور ان کے حکم کے بغیر کوئی ایسا کام کریں۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری ایک اور بھی دور کی کوڑی جو لانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دینا چاہیے، اور نامینیٹ کر دینے سے ان کے انٹرنل تعلقات تو ہو جائیں گے ٹھیک، اور وہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی چچا پہ اعتماد کیا۔ لیکن اصل ہوا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جو چالان سبمٹ کیا ہے، جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اینٹی کرپشن کر رہی تھی، اینٹی کرپشن پنجاب، چالان سبمٹ کیا، اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کو مرکزی ملزم ڈکلیئر کر دیا ہے اور عدالت میں یہ چالان سبمٹ کر دیا ہے، اور اس میں جو ڈیٹیلز لگائی گئی ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کی ہیں، اور دستاویزی ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ اگر کوئی اسپاٹ فکسر نہ آیا اور یہ میچ فکسنگ نہ ہوئی تو بہت مشکل ہے کہ ان مقدمات میں حمزہ شہباز یا شہباز شریف یا سلمان شہباز، خاص طور پہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف بچ سکیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس تھے جن کا سراغ لگایا گیا۔ یہ 2008 اور 2018 کے دوران یہ آپریٹ ہوئے، اور ان میں شریف گروپ یعنی کہ شہباز شریف فیملی جو ہیں اس کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے کئی بینکوں میں یہ آپریٹ کیا گیا اکاؤنٹ، اور ان اکاؤنٹس میں 16,304 ملین یعنی 16 ارب روپے کی 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا جائزہ لیا، اور یہ 16 ارب روپیہ ادھر ادھر ان اکاؤنٹ سے ہوا، اور اس میں جو ساری چیزیں آئیں اور جن لوگوں کا جائزہ لیا گیا، جن کے اکاؤنٹس تھے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے نامی دار تھے بنیادی طور پہ۔ کلرک تھا، کسی کی تنخواہ اگر 40,000 ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کیسے آ گئے؟ تو یہ آ رہے تھے، ٹیٹیاں لگ رہی تھیں، جا رہی تھیں، اور بینک تھے پرائیویٹ، 1-2 بینک وہ پرائیویٹ تھے، اور وہ بھی اس میں کس حد تک انوالو ہیں یہ آگے ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں ظاہر ہے لکھا جائے گا، کیونکہ کچھ افسروں کو غائب بھی کیا گیا تھا پرائیویٹ بینکوں سے بینک انتظامیہ نے۔ تو یہ چیز ہوئی ہے، اور اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن، 17,000 کے کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہیں، اور منی ٹریل موجود ہے، یہ سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، دستاویزی شہادتیں موجود ہیں، اور ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی جس کا شوگر کے کاروبار سے وہ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ شوگر کے اکاؤنٹ شوگر ملز
کا امبریلا وہ تھی لیکن اماؤنٹ یہ کوئی اور تھی، اور اس لیے یہ شہباز شریف صاحب کے مبینہ طور پہ انہوں نے کہا جی کہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں، اور ان کی سرپرستی میں براہ راست وہ ملوث رہے، کیونکہ یہ ایک خود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، حمزہ شہباز MNA تھے، سلمان شہباز ان کا بیٹا تھا، یہ سب کے سب۔ اس میں پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ بھی سراغ ملا کہ شہباز شریف 1998 میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جعلی بے نامی فارن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے $5 ملین کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث رہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اس وقت کے وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی مدد سے بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام پر جعلی ٹیٹیز کا انتظام کیا، اور اس طریقے سے $15 ملین کی منی لانڈرنگ کا ایک الگ کیس بھی زیر سماعت ہے، یہ بھی FIA نے اپنے چالان میں لکھا، اور اس چالان میں 7 جلدیں لگائی گئی ہیں، 7 کتابیں یعنی کہ موٹی موٹی، جن میں ساری انویسٹیگیشن ہے، اور یہ 4000 سے زائد صفحات ہیں جس میں یہ سارے دستاویزی ثبوت لگائے گئے ہیں، اور یہ حتمی چالان لاہور کی خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو ثابت کرتا ہے، اور پھر آگے یہ بھی چالان میں لکھا گیا کہ یہ چالان شہباز شریف، حمزہ شہباز کو جو ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں، اور سلمان شہباز جو اشتہاری ہیں، ان کو وہ مرکزی ملزم ٹھہراتا ہے۔ یہ FIA کی فائنل فائنڈنگز ہیں، اور چپڑاسیوں، کلرکوں سمیت 14 بے نامی کھاتے داروں اور 6 سہولت کاروں کو اعانت جرم کی بنیاد پر شریک ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ 2008 سے 2018 کا پیریڈ ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، اور MNA حمزہ شہباز تھے، اور 16 ارب سے زائد کی ناجائز دولت وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوئی، اور یہ ذاتی فائدہ ہے، اور اس پہ ان کی جواب دہی ہونی چاہیے، اور یہ ملزمان کو ثابت کرنا ہے کہ اتنی بڑی منی لانڈرنگ میں وہ ملوث رہے یا نہیں، اور یہ ساری کی ساری دولت دراصل انہوں نے قانونی ذرائع سے حاصل نہیں کی۔ اب ایک طرف مریم صفدر صاحبہ نے ان کو وزیر اعظم نامزد کروا دیا ہے آئندہ انتخابات کے صورت میں، جیتنے کی صورت میں، اور دوسری جانب FIA نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ جو بیان حلفی رانا شمیم صاحب کی طرف سے نہیں آ رہا تھا، اب آخری اطلاع کے مطابق وہ بھی بیان حلفی ایک لندن سے ایک سربہ مہر لفافہ آیا ہے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام ہے، اور وہ وصول کیا ہے کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس پہ مزید سیل لگا دی گئی ہے، اور اب وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اوپن کورٹ میں شاید کھولا جائے گا۔ اس میں کیا ہے، کیا رانا شمیم صاحب کا وہ بیان حلفی ہے اوریجنل جو کہ عدالت نے حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یا پھر کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ بتا نہیں سکتے ہم، کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت میں یہ کیس پینڈنگ ہے، اور اس پہ سیل لگا دی گئی ہے، اور یہ اوپن کورٹ میں کھلے گا کہ آیا یہ رانا شمیم کا بیان حلفی اوریجنل ہے جو کہ لاکر میں رکھا ہوا تھا، بقول ان کے نواسے نے لاکر میں رکھا تھا۔ ان کے بیٹے کہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو نواسہ ہے رانا شمیم صاحب کا، یعنی کہ رانا احسن کا جو بھانجا ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، تو رانا شمیم صاحب نے ان سے بھی فاصلہ کر لیا ہے، اپنے بیٹے سے بھی، کہ جو بیٹا گفتگو کرتا ہے وہ جانے اور ان کا جانے کام، میں اپنے بیٹے کی کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوں۔ کل بھی انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے، ملزمان پہ توہین عدالت کی کارروائی، لیکن اس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرد جرم عائد نہیں کی، بلکہ کاؤنٹر ایفیڈیوٹ، کاؤنٹر بیان حلفی مانگ لیے ہیں، اور اس پہ بات ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلی تاریخ پہ جو یہ لفافہ کھلے گا تو اس بند لفافے میں کیا ہوگا۔ سماعت ہے 20 دسمبر تک ملتوی۔ تو یہ تھی صورتحال، یہ ہو رہا ہے جناب اس وقت پاکستان کی سیاست میں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی نکلے ہوئے ہیں میدان میں، حمزہ شہباز شریف صاحب نامزد ہو گئے ہیں، ادھر پیپلز پارٹی جو ہے
शहबाज शरीफ साहब मरकज़ी मुलज़म भी नामज़द हो गए और मनी लॉन्ड्रिंग में, और वज़ीर आज़म भी नामज़द हो गए आइंदा इंतखाबात की जीतने की सूरत में। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या ख़बरें इन्हीं में से निकलती हैं और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर अगला, ये अभी तक बहुत मुश्किल सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।